بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدنا علی علیہ السلام کے متعلق گفتگو کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مد نظر رکھیں، کیونکہ ان کے متعلق جو بھی کہا جائے گا بالکل ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہہ دیا جائے۔ فرمان نبوی ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ امام احمد بن حنبل، امام حاکم، امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا، کیا تمہارے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی پناہ، یا میں نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے، یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا۔ تو انہوں نے کہا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل شام سے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تو نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو یقیناً اس بات کے ذریعے کریم آقا کی اذیت کا باعث بنتا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ ایمان علی میرا سلطان علی نور یزدان